أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المطففین ہے جی جو آج ہم پڑھیں گے، مکی سورت ہے۔ مطفف کہتے ہیں ایسے تاجر کو جو بد دیانت ہو، جو ناپ تول میں کمی کرے، اس کی جمع ہے مطففون، اور لام نے اس کو جر دے دی تو مطففین ہو گیا۔ ویل ہلاکت ہے، ویل ہلاکت کو بھی کہتے ہیں، اور ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ہے، جہنم ہے یا ہلاکت ہے۔ جہنم سے بڑی ہلاکت کیا ہو سکتی ہے؟ جی جہنم ہی سب سے بڑی ہلاکت ہے، تو سزا ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، بددیانت تاجروں کے لیے۔ اب ہمارا دماغ ہے نا، ہم کہتے ہیں جی کافروں کو جہنم ملے گا، یہاں تو کافر مسلم کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو یہاں پر ایک اسپیسیفک جو ہے، یہ کس کا کھلا ہوا ہے؟ مائک بند کیجئے پلیز۔ یہاں پر ایک اسپیسیفک کیریکٹرسٹک کی بات ہو رہی ہے۔ اٹ از اے کیریکٹرسٹک which can be found in any person. But Dyanati, corruption is the human characteristic. It's not a characteristic of non-believers. لہذا بد دیانت اور دیانت دار ہونا یہ مسلمانوں میں بھی ہے، اور ابھی تو بدقسمتی سے زیادہ ہے۔ لہذا حکمران تو ہیں ہی بد دیانت اس وقت، اور ایک پاکستان کے نہیں ہیں جی، عالم اسلام کے۔ ہاں، یہ ہے کہ مختلف طرح پر ہیں۔ پاکستان والے تو کہیں کہیں کسی کا بھی فائدہ نہیں کر رہے، جو عرب حکمران ہیں بددیانتی تو وہ بھی کر رہے ہیں، پر وہ اور ان کا طریقہ کار اور ہے، وہ اپنی قوم کا پیسہ اپنی قوم پہ لگاتے ہیں۔ مگر جس طرح محمد بن سلمان نے جو کانسرٹ کرائے، جو آزادیاں دی، اس کے لیے اس نے کیا کیا بینیفٹس گین کیے ہوں گے، وہ آپ کی میری سوچ سے بھی باہر کی باتیں ہیں۔ تو اس سے جو پیسہ آئے گا وہ اس کا پیسہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ جو کچھ بھی وہاں ثقافتی سرگرمیوں کے نام پر ایکٹیویٹیز ہوں گی، ان سے پیسے تو آئیں گے نا، تو ان پیسوں میں سے محمد بن سلمان جو ہے، ابن سلمان جو ہے، اس کا شیئر ملے گا نا۔ ان لوگوں کی کرپشن اس قسم کی ہے، کرپٹ سارے ہی، اور صرف حکمرانوں کی بات نہیں ہے، اوپر سے نیچے تک دیکھ لیں آپ، اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں۔ درست ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہے، پر اس وقت جو ہے میجورٹی اس کا یہ حال، یعنی کہ آپ آن لائن اگر کام دیکھ رہے ہیں تو آپ کو 90% لوگ فراڈ ملیں گے، ایک ایک دو دو ہزار کا فراڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ فلانی جاب کے لیے رجسٹر ہوں اور رجسٹریشن فی 2000 روپے۔ اب 2000 میں آج کیا ہوتا ہے، لیکن 2000 میں فراڈ ہوگا تو 2000 تو پھر فراڈ میں تو لکھا جائے گا نا۔ اچھا جی، آپ سبزی لینے جاتے ہیں، تول میں خرابی کر دیں گے، یا پھر یعنی کہ وہ جو ایک پیس وہ اٹھا کر ڈالیں گے وہ گندا نکلے گا، سیب میں ہوگا ایسا۔ کپڑا لائیں گے تو خراب کپڑا دے دیں گے، جوڑ والا کپڑا دے دیں گے، یعنی کہ آپ کے ساتھ یہ ڈیلی بیسس پر چیزیں ہوتی ہیں، ڈیلی بیسس پر ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے زوال کا اصل سبب یہی ہے، یہ ظلم ہے، بددیانتی ہے، اور جب قوم بددیانت ہوتی ہے تبھی ایسے حکمران آتے ہیں۔ دیکھیں بہت سادہ سی بات ہے کہ حکمران قوم میں سے ہی نکلتے ہیں، جیسی قوم ہوتی ہے حکمران ویسے ہوتے ہیں۔ ہمارے حکمران اگر کرپٹ ہیں تو اٹ شوز دیٹ کہ ہم بھی کرپٹ ہے کہیں نہ، اکثریت کرپٹ ہے جی، اکثریت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب فحاشی اور بددیانتی تمہارے مابین عام ہو جائے گی تو اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا، جو تمہارے حقوق ادا نہیں کریں گے، تم انہیں گالیاں دو گے وہ تمہیں گالیاں دیں گے، تم انہیں لعنتیں کرو گے وہ تمہیں لعنتیں کریں گے۔ اور آج ہم ایگزیکٹلی یہ سب ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا،
اور جو فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا وہ بہت غلط انہوں نے کیا ہے، جو بھی کیا ہے، میں کہیں بھی ان کی حمایت نہیں کر رہی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں یہ ایگزیکٹلی یہ حدیث ہے نا، وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو پھر اگر یہ ہمیں نظر آ رہی ہے سچویشن ہوتے ہوئے، تو پھر اس کی وجہ بھی وہی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے درمیان فحاشی اور بددیانتی عام ہو جائے گی تب ایسے حکمران آئیں گے. تو فحاشی آپ کے سامنے اور بددیانتی بھی آپ کے سامنے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ سب کے لیے ہے جی، سب کے لیے. اس میں کافر مسلم کا فرق نہیں ہے. کافر کے کفر کا علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن بددیانتی ایک بندہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعوے دار ہو، اور پھر وہ بددیانت ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس ہستی کی امتی ہونے کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں؟ جن کا لقب تھا صادق و امین. اللہ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی عمر مبارک 35 سال کی، جس وقت کعبے کی تعمیر کی گئی ہے اور حجر اسود کا جھگڑا کھڑا ہوا، معروف واقعہ ہے، سبھی نے سنا ہوگا. تو تلواریں نکل آئیں، ہاتھوں میں آ گئی تلواریں، اور مرنے مارنے پر آ گئے لوگ. تو جو ولید بن مغیرہ تھا اس نے روکا، اس نے کہا ایسے مت کرو، رک جاؤ. لوگوں نے کہا اچھا نہیں کریں تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ ولید بن مغیرہ نے کہا خون مت بہاؤ، رات سٹے کرو، اور ہر قبیلے کا ایک ذمہ دار بندہ کعبے میں بیٹھ کر رات گزارے. تو جو بندہ صبح سب سے پہلے کعبے کا طواف کرنے کے لیے آیا اسی سے فیصلہ کروا. یہ رائے سب کو پسند آ گئی، چھپ کر بیٹھ گئے. اللہ کے فضل سے صبح سب سے پہلے آنے والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو میو ابی و نفسی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر چکے تو لوگوں نے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا اور آپ نے حل بھی بتایا آپ کو. لیکن اصل بات یہ جو میں جس کے لیے میں یہ واقعہ دہرا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبے کے طواف کے لیے آئے ہیں تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، گروہ بیٹھا ہوا تھا، ہر قبیلے کا ایک ریپریزنٹیٹو بیٹھا ہوا تھا، نمائندہ بیٹھا ہوا تھا. یک زبان ہو کر بولے، وہ یک زبان ہو کر، هو الامین نحن رضینا. ارے یہ تو امین آ گیا ہے، اس کے فیصلے سے تو خوش ہو جائیں گے ہم. یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی امانت کا حال یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے یہ ظالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تلواریں لیے کھڑے تھے، اس وقت بھی امانتیں آپ کے پاس تھیں. جان لینے کے در پہ تھے پر امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس تھیں. اسی لیے علی کو پیچھے چھوڑا تھا کہ علی سب کی امانتیں واپس لوٹا کر پھر مدینے کے لیے نکلے. اور اب میرا یعنی سوال یہ ہے کہ اپنا حال دیکھیں، امت کا حال دیکھیں. اپنا مطلب کوئی بندہ نہیں، میں یہاں کسی کو پوائنٹ آؤٹ خدا نہ خواستہ کر رہی، امت کا حال دیکھیں. تو امت کا جو حال ہے، یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ کسی پر ہم کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں. آپ آن لائن کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں جو تو انٹرنیشنل آپ کی سسٹم ہے، جیسے دراز ہے یا وہ امیزون وغیرہ ہے، وہ چیزیں صحیح بھیجتے ہیں، جو چیز ہوتی ہے وہی آتی ہے. اب چونکہ وہ انٹرنیشنل ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے نا. لیکن جو ہمارے لوکل ہیں وہ دکھاتے کچھ اور بھجواتے کچھ ہیں. میرے اپنے ساتھ میں نارملی کوئی چیز اس طرح شاپ نہیں کرتی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. لیکن ایک جو ہے نا وہ نی کیپس تھے، تو میرے ذرا سردیوں میں نا گھٹنے اٹکتے ہیں. درد وغیرہ مجھے نہیں ہوتا لیکن بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے، شاید اس وجہ سے، ڈیو ٹو ایجنگ بھی ہو سکتا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ اچھے نی کیپس ہوں، تو وہ بڑے اچھے نی کیپس کی پکچر تھی، ویڈیو تھی پوری، پکچر کہاں بھائی. تو مجھے بڑے اچھے لگے تو میں نے اپنی بہو سے کہا اور اس نے دیکھا دکھا اور آرڈر کر دیا. پتہ نہیں 1200 شاید 1400 قیمت تھی، کر دیا آرڈر. جب وہ آیا تو آپ یقین کریں کہ ہینڈ نیٹڈ جو ہے نا وہ گھٹیا سے، اور موزے کا موزہ بڑا ہوتا ہے جو سائز اس کا تھا، نی کیپ وہ تھا، یعنی کہ بنائے نی کیپ ہوئے تھے پر وہ کہاں چڑھ رہے، یعنی کہ. اور اس کے ساتھ جو کیپ تھی سب کچھ وہ اتنا گندا تھا کہ یعنی کہ پھینکنے کے لائق تھا. 1400 کا تم نے یا 1200، مجھے ٹھیک سے یاد ہی 1200 سے 1400 تھا.
400-500 کی چیز وہ تھی جو انہوں نے اس میں بھیج دی. کتنے کا فراڈ کیا؟ 500-600 روپے کا. لیکن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ دکھایا کچھ اور بھیجا کچھ. اور تھوڑا بہت فرق نہیں چیز کے اندر، یعنی کہ چیز دکھائی A+ والی اور بھیجی D+. زمین آسمان کا فرق. تو یہ اب سوچیں، یہ کتنا عام ہے سارا کچھ، یہ بہت نارمل ہے یہاں پر. یعنی سم ٹائم ہم کہہ بھی دیتے ہیں، ایون میں نے بھی اس دن یہ سینٹینس کسی کو کہا، اور پھر میں اتنی حیران ہوئی اس سینٹینس پر کہ دیکھو حالات یہاں تک آ گئے ہوئے کہ یعنی کہ کسی نے آرڈر کیا اور اس کی چیز خراب آئی، تو مجھے وہ بتا رہی تھی کہ ایسے ایسے ٹیچر یہ آرڈر کیا تو دیکھیں یہ آرڈر کیا تھا تو یہ آیا. تو پکچر بھی دکھا رہی تھی اور چیز بھی. تو میں نے ان سے کہا یہ تو یہاں نارمل مسئلہ ہے. تو ایک دم سے مجھے ریئلائز ہوا، میرا دل ایسے ایک دم مٹھی میں آیا کہ بددیانتی از اے نارمل تھنگ فار اس. بے شک ہم کر نہیں رہے، ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، مگر نارملائز ہو گئی نا سوسائٹی کے اندر کہ ہم کہتے ہیں یہ تو یہاں پر عام ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جی. اور ہمارے کرپٹ حکمرانوں کا سبب، یا ہمارے حکمرانوں کی کرپشن کا سبب ہماری کرپشن. ابن انشا جو ہے نا، وہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، انہیں بحیثیت پاکستانی سفیر UN کے اجلاس میں بھیجا گیا، اور اجلاس جو ہے وہ جاپان میں بھی تھا، اور اس میں 2-3 ملکوں میں جانا تھا. اس میں جاپان میں بھی جانا تھا، آسٹریلیا میں بھی جانا تھا. تو آسٹریلیا یا شاید جاپان، یہی اسی کسی دونوں ملکوں میں سے وہ بس میں سوار ہوئے. ان کے ساتھ وہاں کا بھی ایک بندہ تھا، گائیڈ تھا لوکل، ان کے لیے انہوں نے پرووائڈ کیا ہوا تھا. تو بس میں کوئی کنڈکٹر نہیں تھا، آٹومیٹک سسٹم تھا ٹکٹ بائی کرنے کا. تو ان کے ساتھی نے کوائنس ڈالے، 2 ٹکٹس لے لی. تو ابن انشا کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا آٹومیٹک سسٹم ہے تو لوگ ٹکٹ لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ٹکٹ کے بغیر سفر کرے؟ تو ابن انشا کہتے ہیں وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹکٹ بائی نہ کرے؟ جب سفر کرنا ہے تو ٹکٹ بائی کیوں نہیں کریں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن انشا خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں اس نے مجھ سے سوال کیا کیا آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بس میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ٹکٹ خریدے بغیر سفر کر لیتے ہیں بس میں. تو کہنے لگا اگر آپ لوگ ایک ٹکٹ کے پیسے چوری کرتے ہیں تو آپ کے حکمران تو اربوں روپیہ چوری کرتے ہوں. تو اس وقت تو ابھی پاکستان بیچارہ نوزائیدہ تھا، مگر آج ہم وہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. ہم بوتلیں چوری کر لیتے ہیں، ٹکٹ چوری کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹیکس چوری کر لیتے ہیں، بجلی کا بل چوری کر لیتے ہیں. میں نے مسجد کے اندر، ایک مسجد میں مجھے بلایا گیا درس کے لیے، اور وہاں لائٹ چلی گئی، یعنی کہ سب کی لائٹ نہیں تھی. تو ہم نے پوچھا باقاعدہ، تو کہنے لگے نہیں نہیں آ جائے. جب ہم گئے ہمارا خیال تھا کہ جنریٹر وغیرہ کا ارینجمنٹ ہوگا، مگر وہاں مسجد تو جگمگا رہی تھی. بعد میں تھوڑا سا میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ انہوں نے ایک تو ان کا کنیکشن ہے اور ایک انہوں نے کنڈی ڈالی ہوئی ہے. امیجن کرو، مسجد والے بھی کنڈی ڈال کے بیٹھے ہوئے. اور ایک جگہ مجھے پتا چلا کہ پورے محلے والوں نے مل کر میٹر سلو کرائے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ مجھے بتائیں بجلی چوری کر رہے ہیں نا، حالات کچھ بھی ہوں جی، چوری کا جواز کسی کے لیے پیدا نہیں ہوتا، سسٹم چینج کرنا. تو ہم ٹیکس چوری کرتے ہیں، بجلی چوری کرتے ہیں، یہ والی حرکتیں کرتے ہیں، اور حکمران اربوں خربوں روپیہ چوری کرتے ہیں. تو وہ جو کہتے ہیں نا جیسی عوام ویسے حکمران، ہم اس عمل سے گزر رہے ہیں. تو ضرورت ہے اصلاح کی. یہ میرے قریب ایک نا دودھ کی دکان ہے، بہت بڑی دکان، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے 24 آورس آپ دودھ لے سکتے ہیں، اور ہوتا بھی ہے. لیکن اتنے سال مجھے یہاں رہتے ہو گئے ہیں، میں نے کبھی دودھ کا کوئی ٹینکر جاتے وہاں نہیں دیکھا، کوئی ٹرک جاتے نہیں دیکھا، نہ دن میں نہ رات میں، کبھی نہیں دیکھا، کسی ٹائم میں نہیں دیکھا. تو میں نے تھوڑا سا پوچھا کہ یہ ان کا دودھ کا سپلائی کہاں سے آتی ہے؟ تو پتا چلا جی وہ دودھ بناتے ہیں. اچھا فرض کریں کہ وہ فارمولا ملک بناتے ہوں، لیٹ سپوز. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو مینشن تو نہیں کرتے.
تو پھر دودھ وہ کیا بیچتے ہیں، وہ کیسے بیچتے ہیں؟ ہے نا یہ سوال، بہت سارے سوال ہیں جی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اوور آل ہمیں اپنی اخلاقی حالت بہتر کرنا ہے۔ ہماری اخلاقی حالت بہتر ہوگی، ہم لائق ہوں گے، تو انشاءاللہ حکمران ہمارے مابین سے نکلیں گے نا، وہ بھی لائق اور اچھے آ جائیں، نیچرل ہے، یہ پروسیس ہے اللہ۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ آیت کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو کاروبار کر رہا ہے اور وہ بددیانت۔ دوسری بات یہ ہے کہ بددیانتی کی سزا جہنم۔ کون ہے متففین؟ اللہ نے خود بتا دیا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے خریدتے ہیں تو ناپ کر پورا وصول کرتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور اگر ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو لوگوں کو کم دیتے ہیں، یعنی خود لیتے ہیں تو وزن تول پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تول کر یا ناپ کر تو تول میں ناپ میں کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک هم مبعوثون، ہرگز نہیں، کیا انہیں یہ امید نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں کھڑا کرنے والا ہے؟ بعض کہتے ہیں دوبارہ زندہ کرنے یا اٹھا کھڑا کرنے، تو بعض سے مراد لیا جاتا ہے حشر کے دن اٹھایا جانا، اسے بعض سے بعد الموت کہتے ہیں، اسی سے ہے مبعوثون۔ اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ وہ بے یقینے لوگ ہیں جنہیں یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں کھڑا کریں گے۔ لیوم عظیم، وہ ایک عظیم دن میں کھڑے کیے جائیں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہوگا جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ جو جہانوں کا رب ہے۔ مومنوں کے لیے تو خوشخبری ہے، اللہ سے ملاقات کریں گے، اپنے رب کریم سے، اپنے محبوب رب سے ملنے کا دن۔ کافروں، مشرکوں، فاسقوں کے لیے وارننگ ہے، اس دن کیا جواب دوں۔ تو اب یہ ہمارے دل پر اور ہمارے حال پر منحصر ہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور کیسے اللہ کا سامنا کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو بددیانت ہے نا، انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں، وہ بھولے ہوئے کہ حساب دینے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی چھوڑے نہیں جائیں گے، کسی صورت سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ انا بے شک کتاب الفجاری، بدکاروں کا اعمال نامہ، لفی سجین، سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، کون بتائے آپ کو سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی تحریر۔ سجین قید خانہ ہے جی، دراصل عالم برزخ میں جہاں روحیں شفٹ کی جاتی ہیں، وہاں دو حصے ہیں، ایک ہے علیین، یہ آرام خانہ ہے، مہمان خانہ ہے، نیک افراد کی روحوں کے لیے قیامت تک وہاں ثواب قبر پائیں گے۔ اور سجین دوسرا حصہ ہے اس کا، جہاں پر بدکار افراد کی روحیں ہوں گی اور قیامت تک ان پر عذاب قبر۔ سجین اس قید خانے کا نام بھی ہے، اور برے لوگوں کے اعمال نامے جہاں سٹور کیے جاتے ہیں اسے بھی سجین کہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ سجین کا ایک حصہ ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سینٹرل جیل، تو وہ خالی جیل تھوڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کھانا ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے، لانڈری کا حصہ ہوتا ہے، اور آفیسز ہوتے ہیں جہاں پر ساری ڈاکیومنٹیشن رکھی جاتی ہے۔ وہی بات ہے کہ سجین میں قید خانہ تو ہوگا ہی، لیکن ظاہری بات ہے ان کے اعمال نامے، وہ اعمال نامے کیا ہے؟ ہماری فائلز ہے نا، تو جہاں مجرم ہے وہی اس کی فائل بھی ہوگی نا۔ جو مجرم سینٹرل جیل میں ہے اس کی فائل سینٹرل جیل میں ہوگی، جو مجرم کوٹ لکھپت جیل میں ہے اس کی فائل کوٹ لکھپت جیل میں ہوگی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو جو جہاں پر ہوتا ہے اسی کے ملحقہ دفتر میں فائل ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو فجار ہیں، فجار میں کافر، مشرک، فاسق، منافق سب آ جاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا من الفاسقین، آمین۔ اللہ پاک ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ وہ جب سجین میں رکھے جائیں گے تو ان کے اعمال نامے، ان کی فائلز بھی تو سجین میں ہی رکھی جائیں گی، اور وہ وہیں پر پھر ان کے کھاتے رہیں گے۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، تو یہ جو کہا گیا لکھی ہوئی کتاب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال نامے، کہ سجین کے قید خانے میں ہوں گے گنہگار افراد بھی اور ان کی فائلز بھی۔
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے حشر کے اس دن میں جھٹلانے والوں کے. حشر کا دن جو ہے ہلاکت بن جائے گا کس کے لیے؟ مکذبین کے لیے. مکذبین کون ہے؟ جھٹلانے والے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یکذبون بیوم الدین، فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. کیا ہے جزا کا دن؟ حشر کا دن. اللہ کہتے ہیں جھٹلانے سے مراد ہے بھائی جزا کا انکار. یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور عمل سے بھی. اب ایک بندہ ہر وقت سر ہلا ہلا کے کہتا ہے ہاں جی ہاں جی بالکل جی بالکل اللہ نے حساب لینا، اور باز نہیں وہ آتا، وہ دھوکہ دہی کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، لوگوں کو لوٹ رہا ہے، تو اسے یقین ہے اللہ نے حساب لینا؟ نہیں ہے نا. وہ زبان سے کہہ رہا ہے مگر وہ دل سے مانتا نہیں ہے. مانتا ہو تو ڈرے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں یہ وہ ہیں جو فیصلے کے دن کا انکار کرتے ہیں. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اس دن کو نہیں جھٹلاتا ہر حد سے بڑھنے والا سخت گنہگار. یعنی قیامت کا انکار صرف وہی کرے گا جو حد کو توڑنے والا ہے، اللہ کی حدود سے بڑھنے والا ہے اور گنہگار ہے. جو اصل میں اپنے گناہوں کا جواز چاہتے ہیں وہی پھر انکار کرتے ہیں. جس کو گناہ سے جان چھڑانی ہے اس کے لیے سب سے بڑا سہارا یہی ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں حدوں سے بڑھنے والے اور بہت زیادہ گناہ کرنے والے لوگ ہی اس دن کا انکار کریں گے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیتیں اسے پڑھ کر سنائی گئیں، قال اساطیر الاولین، کہنے لگا یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں. یعنی کہ قرآن مجید کو سن کر اس نے قبول نہیں کیا، بلکہ کہنے لگا ایسے قصے تو توریت انجیل میں آئے ہیں، انہی کو ریپروڈیوس کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مان لیں حق پر اور ہم ایمان لے آئیں، تو یہ نہیں ہوگا. کلا، ہرگز نہیں. اللہ کہنے نہیں قرآن کہانیاں نہیں ہے، بلکہ رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. ہاں اللہ کہتے ہیں نہیں قرآن بے اثر نہیں ہے، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن میں کمی نہیں ہے، پرابلم ان کے دلوں میں ہے. ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے قرآن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک اپنے رب کی طرف سے اس دن حجاب میں رکھے جانے والے. ہاں اللہ کہتے ہیں میں اس بات کو سپیئر نہیں کروں گا کہ میرے پیغام ہدایت کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے، ان کو سزا ملے گی، اور سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن میں ان سے بات نہیں کروں. قیامت کے دن اللہ سب کو پاک کریں گے، مومنوں سے گفتگو فرمائیں گے اور پھر معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی کرتے اور انہی میں شامل رکھے مومنوں میں. لیکن جن سے اللہ ناراض ہو جائیں گے اللہ ان سے بات ہی نہیں کریں گے. لا تکلمہم لا تکلمہم اللہ اليوم ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، آج اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ نظر ڈالے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. ہاں یہی مانا. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں بات ہی نہیں کروں گا، میں لفٹ ہی نہیں کراؤں گا. سمپل ہے، جیسے آپ کرتے ہیں کسی نے ستایا ہو یا بہت کوئی برے رویے کا بندہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اوائڈ کرتے ہیں. اللہ بھی اوائڈ کریں گے، نگلیکٹ کریں گے، جاؤ منہ ہی نہیں لگانا تم، ہو آر یو، استغفر. یہ مراد. ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ جھونکے جائیں گے جہنم میں. بھائی اللہ پاک نہیں کرے گا تو کس نے پاک کرنا؟ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث سے آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آئے گا کہ اللہ جب کسی مومن کا حساب لینے لگیں گے تو اسے اپنی چادر رحمت سے ڈھانپ لیں گے، اور اللہ کے اس بندے کی گفتگو اللہ کے اس بندے کے سوا کوئی نہیں سن پائے گا. تو اللہ اسے پوچھیں گے تو نے فلاں گناہ کیا؟ جی اللہ جی کیا. اور سوچے گا کہ اب تو میں جہنم میں جاؤں گا، گناہ میرا سامنے ہے. پھر اللہ پوچھیں گے تو نے فلاں گناہ کیا؟ وہ کہے گا جی اللہ بالکل کیا، بالکل کیا. اب اور دل میں سوچے گا کہ اب تو یہ گناہ بھی پکڑا گیا نا، یعنی اللہ کے تو علم میں ہے سب، تو جہنم میں جاؤں گا. تو اللہ اس طرح اس کے گناہ گنوائیں گے اور وہ ہر گناہ کا اقرار کرے گا جی اللہ جی بالکل کیا، بالکل کیا. کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس، میں نے یہ غلطیاں کی ہیں. تو اللہ پاک کہیں گے اس سے کہ دنیا میں نے تیرا پردہ رکھا اور تجھے شرمسار نہیں کیا، تو آج بھی تیرا پردہ رکھوں گا اور تجھے شرمسار نہیں کروں گا. جا میں نے تجھے معاف. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، آمین. اس طرح اللہ مومنوں کو پاک کریں گے. یہ ہے نظر ڈالنا،
گفتگو فرمانا اور معاف کر دینا، اسی کو حساب یسیر کہا گیا، معاف کر دیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ لایا جائے گا اللہ کے سامنے، اللہ اسے اپنی چادر رحمت سے ڈھانپ لیں گے، اس کے گناہ گنوائیں گے۔ یہ ایک ایک بندہ اصل میں گروپس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو وہ مان لے گا، پھر سب گناہ مان لے گا۔ تو اللہ کہیں گے اچھا مجھے ایک ریزن دے کر تجھے بخش دوں، تو کہے گا اللہ میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، میں بڑا نااہل سا بندہ تھا۔ اللہ کہیں گے سوچ سوچ اور مجھے بتا، کوئی ایک ریزن بتا جس کی وجہ سے میں تجھے معاف کروں۔ تو وہ بندہ کہے گا اللہ جی میں کوئی بہت اچھا انسان تو نہیں تھا، میں دکاندار تھا، شاپ کیپر تھا، لوگ مجھ سے ادھار لے لیتے تھے سامان اور میں دے دیتا تھا، مگر جب میں کسی کو دیکھتا کہ یہ غریب ہے اور جینونلی میرے پیسے پے نہیں کر سکتا تو میں اس سے پیسوں کا تقاضا نہیں کرتا تھا اور دل ہی دل میں کہتا تھا کہ میں نے اس کو معاف کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو ایک عام انسان تھا اور پھر بھی تو نے کمزوروں کو معاف کر دیا، تو میں تو رب العالمین ہوں، جا آج میں تجھے معاف۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہے جی اللہ کا معاف کر، تو جس سے اللہ منہ نہیں لگائیں گے، بات نہیں کریں گے، ظاہر ہے معاف بھی نہیں کریں گے، اور جب معاف نہیں کریں گے تو جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو کم از کم اتنا لائق تو بن جانا چاہیے کہ اللہ ہم سے بات تو کرے۔ وہ ایک غزل ہے، بڑی اس کا شعر حسب حال ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام تو آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے، یعنی اللہ انکوائری کے لیے بھی اگر بلوا لیں گے نا ایک مومن کو تو انشاءاللہ اللہ رستہ زیادہ تر کے لیے نکال ہی دیں گے۔ سب سے بدترین لوگ وہی ہونے والے ہیں جن کو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں، یعنی ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی، فرعون، یہ وہ لوگ ہیں، اور ظاہر ہے اس طرح کے کریکٹر ہیں کیا آج عبداللہ بن ابی کا کوئی جانشین موجود نہیں ہے؟ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جی، عقل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو ایسے غداروں کو اللہ منہ ہی نہیں لگائیں گے، پوچھیں گے ہی نہیں۔ کسی کو کچھ پوچھنا بھی تعلق کا سبب ہے نا۔ اگر دیکھیں آپ کا بیٹا ہے اور ایک ہمسائے کا بچہ ہے اور دونوں نے مل کر کوئی شرارت کی، کوئی بھی، اور بائک پر جا رہے تھے، بائک گر گئی، چوٹیں لگ گئی، آپ کس کو ڈانٹیں گے؟ اپنے بچے کو نا، اس سے سوال کریں گے۔ ہمسائے کے بچے کو نہیں کچھ کہیں گے، کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ وہ ہمسائے کا بچہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اپنے بچے کو چاہے غلطی اس کی بھی ہو پھر بھی آپ پٹائی اپنے بیٹے کی کریں گے، بیکاز یو ہیو اے ریلیشن شپ ود ہم۔ تو سوال کرنا، جواب مانگنا، یہ بھی تعلق کی علامت ہے۔ جب کوئی اس لیول پر آ جاتا ہے نا کہ تم جو کرو، سیاہ کرو سفید کرو، جہنم میں جاؤ، مجھے پوچھنا ہی نہیں ہے تمہیں، استغفر اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے نے آپ کے ساتھ رشتہ ختم کر دیا۔ تو جب وہ لیول آتا ہے نا استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم آمین، جب وہ لیول آ جاتا ہے نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصار وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ دل و کانوں پر مہرے لگا دیتا ہے، آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جاؤ جدھر جانا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک جب دیکھتے ہیں کہ اس نے کسی طرح نہیں پلٹنا، وہ علم اللہ کا ہے، وہ میرا آپ کا نہیں، وہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اللہ جانتا ہے، تو پھر اللہ پاک اسے چھوڑ دیتے، اللہ رشتہ ختم کر دیتے، اللہ کہتے تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں، جا جا، میں نے چھوڑ دیا، میں تجھے پوچھوں گا ہی نہیں، جا، گو اوے، کہاں تک جانا ہے جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو چھوڑ دینا ہے یہ غم کی بات۔ جب تک آپ سے سوال ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو رشتہ تھوڑا دکھ والا ہے، تھوڑا ناپسندیدہ ہے، نافرمانی والا ہے، لیکن رشتہ ہے صحیح، ہے رشتہ۔ تو لہٰذا یہ قیامت کے دن پوچھا جانا بھی عنایت، ہاں اللہ پوچھیں گے نا، انشاءاللہ رشتہ ہاں نکال دیں گے۔ ایک بندے کے لیے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہوگا، اس کا نامہ عمل تلے گا اور کم نکلیں گے، یعنی کہ اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، وہ گھبرا جائے گا، فرشتے اس کو کہیں گے کہ چلو اب تم تو جہنمی ہو گئے، تو وہ کہے گا کہ ایک بار میرا نامہ عمل ری چیک کر لیں، تو وہ نہیں مانگیں گے، فرشتے فوراً نہیں مانیں گے، تو وہ اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ پلیز ری چیک کرا دے، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اچھا اس کا نامہ عمل ری چیک کرو، تو ری چیک کریں گے تو ایک کونے میں کوئی پڑا ہوا لا الہ الا اللہ ملے گا کہ وہ نہیں دیکھ کیا گیا،
تو وہ لا الہ الا اللہ ویئنگ اسکیل میں ڈالا جائے گا تو نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے اور برے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، اور وہ جنت میں جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں اصل میں خالص۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، حساب لیا اللہ پاک نے اور بندے نے درخواست کی تو سنا نا، تو حساب لینا بھی عنایت ہے، چھوڑ دینا ان کے وہ والا چھوڑ دینا۔ حساب یسیرہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک ہلکی پھلکی بات کر کے چھوڑ دیں گے، یعنی کہ جیسے ہم خواتین ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی کہ پیسے ختم ہو گئے، آپ نے میاں سے کہا کہ بھئی پیسے ختم ہو گئے، ٹائم سے پہلے ختم ہو گئے، تو وہ کہیں گے اچھا میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، اتنے اتنے تو کہاں لگے؟ تو آپ کہیں کوئی بھی، آپ جن کے جو مین کام کے بچوں کی فیس دے دی یا کچھ بھی، تو کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے۔ نارملی ایسا ہوتا ہے نا، نارملی اچھا ٹھیک ہے، آپ ڈیٹیل بتانا بھی چاہتے ہو کہ نہیں نہیں میں ڈیٹیل نہیں پوچھی، پیسے پوچھ رہا تھا کتنے گئے، یہ ہوتا ہے حساب یسیر۔ بچوں کی فیس دے دی، اچھا چلو ٹھیک ہے، اوکے، ختم بات۔ تو اللہ پاک بھی آسان سی چند باتیں پوچھ کر معاف کر، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو جن سے اللہ بات ہی نہیں کریں گے، تو جب بات ہی نہیں کریں گے تو معاف کیسے کریں؟ بات چیت کے بغیر تو کام نہیں ہونا، لہٰذا وہ جہنم میں ڈالی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے ہو۔ اب بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ استغفر اللہ، فرشتے کہیں گے نا، وہ کہیں گے یہ جہنم ہے، کہتے تھے نا نہیں ہے، اب بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتے برابر جنتی اور جہنمی۔ جو نیکوکار ہیں ان کے اعمال نامے علیین میں رکھے جائیں گے۔ وما ادراک ما علیون، کیسے پتا چلے آپ کو علیین ہے کیا؟ کتاب مرقوم، تحریر شدہ کتاب ہے۔ وہی معاملہ ہے، جہاں نیکوکار ہوں گے وہیں ان کے اعمال ناموں کی فائلیں بھی ہوں گی۔ یہ فائلیں ہوں گی جی باقاعدہ، فزیکل فائلیں ملنے والی ہیں قیامت کے دن، ملیں گی سب کو، مجھے آپ کو سب کو۔ اللہ ہمارے اعمال نامے بھی علیین میں رکھے اور ہمیں بھی، آمین۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ یشہدہ المقربون، حاضر رہتے ہیں علیین میں مقرب فرشتے، یعنی فرشتے بھی علیین میں نیکوکار افراد کے ہمراہ موجود ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، یہ نیک لوگ تو نعمتوں میں ہوں گے، دونوں جگہوں پر جی۔ جنت میں تو داخلہ بھی ہونا ہے نا، تو عالم برزخ میں بھی علیین میں ہوں گے، اور حشر کے دن بھی ویٹنگ روم بنائے جائیں گے جہاں انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے۔ ہم اپنے رب سے اس فضل کی توقع رکھتے ہیں۔ علی الارائک ینظرون، مستندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، صوفوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ حشر کا میدان دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور پہچان لیں گے ان کے چہروں میں نعمتوں کی رونق، یعنی کہ بیٹھے ہوں گے جب عمدہ مستدوں پر اور علیین کی نعمتیں کاٹ کر آئے ماشاءاللہ، اور اب حشر والے دن بھی نعمتیں ملی، تو وہ تو چہرے چمک رہے ہوں گے نا، صاف نظر آ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی بندے سے ملتے ہیں، کسی بھی بندے سے، اور آپ دیکھتے ہیں، آپ کو اس کے چہرہ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آسودہ حال ہے یا پریشان ہے۔ قیامت کے دن تو زیادہ پتہ چلے گا، کیونکہ وہ تو حقیقی نعمتیں ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے وہ سیلڈ ڈرنکس، مہر بند ڈرنکس، یعنی کہ سیلڈ جوسز ہوں گے جو سیلڈ کیے گئے ہوں گے۔ ختامہ مسک، جس پر مہر لگی ہوگی مشک کی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور یہی وہ نعمت ہے جس پر بازی لے جانے والوں کو بازی لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مزاجہ من تسنیم، جوس کے اندر تسنیم کا پانی ملایا گیا ہوگا۔ آئین یشربو بہ المقربون، یہ چشمہ ہے جس سے قریبی لوگ پیئیں گے۔ اب یہ تو اللہ ہمیں پلائے گا انشاءاللہ، ہمارا کریم رب، پی کر پتا چلے گا نا تسنیم کی خوبی کیا ہے۔ ہاں، اور یہ جو آج ہمیں سیلڈ پیک طرح طرح کے مشروبات ہم پیتے ہیں، یہ وہی جنت کا کانسیپٹ یہ دماغوں کے اندر، جس کو لے کر ہم یہ سب بنا رہے ہیں۔ پر اس کو بیٹ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو میچ کی بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ وہاں پہ جو مشروبات ملیں گے، جو وہاں کی لذتیں ہوں گی، ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور۔
ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جو مجرم لوگ ہیں یہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ان کے پاس سے گزرتے تھے آنکھ سے اشارے کرتے تھے، مذاق اڑانے کے لیے نا، کہ یہ دیکھو یہ جا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ بڑا مومن بنا بیٹھا ہے، دیکھ دیکھ کیا کر رہا ہے، طنز کرتے تھے۔ فَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، گھر والوں کے پاس جب پلٹتے تو دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے، ان کے مسلمانوں کو ستاتے، تنگ کرتے۔ اب کفار مکہ سے سمجھے نا اس مثال کو، بلال کو مارتے پیٹتے، ان کے گلے میں رسی ڈالی، لڑکوں کے ہاتھ پہ پکڑا دی، کھینچتے پھرو گھسیٹتے پھرو، خوشی خوشی گھر جا کے بتا رہے ہاں 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 دیکھا آج میں نے بلال کے ساتھ ایسا کیا، ایسا کر کے آیا ہوں میں اس کے ساتھ، ٹھٹھی لگاتے تھے، کارنامہ سمجھتے تھے بڑا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ ظالم دیکھتے ہیں مومنوں کو کہتے ہیں یہ ہیں گمراہ لوگ، ہاں جیسے آج آپ کو کہتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو یہ وہابی ہیں، یہ وہابی ہیں۔ ابھی کل ہی مجھے کسی نے سوال بھیجا ہوا تھا، اس میں ایک ویڈیو تھی، تو وہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہابی کے سلام کا جواب دینا حرام ہے، وہابی کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، سنی صرف سنی کے سلام کا جواب دے گا۔ جو قرآن کی بات کرتا ہے اسے گمراہ کہا جاتا ہے، یہ سدا سے رائج کوئی نئی بات نہیں۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ ہیں گمراہ لوگ، وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ ان پر نگہبان نہیں بنائے گئے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان پہ ٹھیکے دار ہو، تم محافظ ہو ان کے اوپر، تمہیں اتھارٹی دی گئی ہے دنیا میں حق و باطل کا فیصلہ کرنے کی، تم ہو کون؟ تمہیں مسلمان نہیں ہونا نہ ہو، تمہیں قرآن نہیں پڑھنا نہ پڑھو، تمہیں سنت پر نہیں چلنا مت چلو، جو چل رہے ہیں ان کی راہ میں روڑے کیوں اٹکاتے ہو، ان کو تنگ کیوں کرتے ہو، مارتے پیٹتے کیوں ہو، تشدد کیوں کرتے ہو؟ آج ان کو موقع مل جائے نا، یہ قانون نہ ہو، جیسا ٹوٹا پوٹا ہی صحیح مگر ہے، یہ نہ ہو نا، تو یہ وہی مظالم کریں آج قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ، دین پر حدیث پر چلنے والوں کے ساتھ، جو اہل مکہ نے کیے ہیں، یہ کام نہیں ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا، یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، تو تم کیا ٹھیکے دار ہو ان کے اوپر؟ تمہیں جو کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے، لیکن جو کر رہا ہے اس کا رستہ کیوں روکتے ہو؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج وہ دن ہوگا جب ایمان لانے والے کافروں پر ہنسے، حشر کے دن، حشر کے دن جب سزائیں ملیں گی تو مسلمان ان پر ہنسے یا نہ ہنسے لیکن خوش تو ہوں گے، یعنی ابو جہل جیسے کافر کو جب سزا ملے گی تو کیا خوشی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، یا یعنی تن یاہو جیسے بندے کو سزا ملے گی تو کیا خوشی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، بس یہی بات۔ الرائی کی مستدوں پر بیٹھے ہوں گے، جن فلسطینیوں کو اتنے ظلم کے ساتھ اس ظالم نے مار ڈالا، اور نتین یاہو اس کی جو بھی ٹیم ہے، اور ظاہری بات ہے جن فلسطینیوں نے فیس کیا اپنے سامنے، انہوں نے جن فوجیوں کو دیکھا، انسان ہے نا وہ، ان ظالموں کو دیکھا کہ ان کے بچوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، بیٹیاں اٹھا رہے ہیں، دیکھا نا، وہ ان چہروں کو پہچانتے، آپ میں تو نہیں پہچانتے، مگر وہ پہچانتے، تو قیامت کے دن جب ان یہودی سولجرز کو اللہ سزا دیں گے تو کیا وہ مظلوم مسلمان ہنسیں گے نہیں، خوش نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا، کہ دنیا میں تو تم نے اتنا ظلم کیا، اب بتاؤ، یہ ہے خوش ہونے کی۔ اعلی لڑائی کی ینظرون، بیٹھے ہوں گے اپنے صوفوں پر، دیکھ رہے ہوں گے کہ اب یہ انجام ہو رہا ہے ان کا۔ اب سوچے نا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا ظلم کرتے تھے یہ بدبخت ان پر، اور بوڑھے تھے دونوں بیچارے، حضرت سمیہ اور یاسر، مگر نہ انہوں نے جینڈر کا لحاظ کیا نہ عمر کا لحاظ کیا، بہت تشدد کیا، یہاں تک کہ بیچاری سمیہ کو مار ڈالا، وہ پہلی شہید عورت تھی اسلام میں، اور بہت تکلیف اٹھائی بیچارے عمار نے، کیونکہ اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کر سکتے تھے، باندھ دیتے تھے انہیں، پھر ان کے بوڑھے ماں باپ پہ ظلم کرتے تھے، تو آپ سوچیں کہ عمار کے دل پہ کیا گزری ہوئی، کتنی تکلیف ہوئی ہوئی۔ تو جب قیامت کے دن ان بدبختوں کو سزا ملے گی تو کیا عمار خوش نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، ان کا خوش ہونا بنتا ہے، ان کے دل اس دن اللہ ٹھنڈے کرتے ہیں۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور انہوں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سہا، تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ پھر حسین بھی شہید کر دیے گئے، تو جو ان کی فیملی کی خواتین تھی ان کے دل کیسے کٹے ہوں گے، کیسے جلے ہوں گے، سوچیں۔
تو جب پھر قاتلین حسین کو قیامت کے دن سزا ملے گی تو کیا وہ محترم خواتین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کے لوگ خوشی محسوس نہیں کریں گے؟ کریں گے، حق ہے ان کا، دل ٹھنڈے ہو جائیں گے ان کے، اور ان کے ہی نہیں ہمارے بھی آج تک دل جلتے ہیں نا، 1444 سال گزر گئے پہ وہ دل کی جلن نہیں جاتی، تو وہ ہمارے دل اس دن ٹھنڈے ہوئے۔ یہ مطلب ہے کہ بیٹھ کر ہنسیں گے مسلمان۔ حل صویب الکفار ما کانوا یفعلون، کفار کس چیز کا بدلہ دیے جا رہے ہیں؟ جو کرتوتے کر کے آئے ہیں اسی کا، جو کیا وہی بھگتیں گے، اس کے سوا وہ کچھ ڈیزرو بھی نہیں کرتے۔ یعنی کفار کے ساتھ جو ہوگا ان کے اعمال کے بدلے میں ہوگا، اللہ ایڈیشنل سزا نہیں دیں گے کسی کو، پوری پوری دیں گے، اجر ایڈیشنل دیں گے، سزا ایڈیشنل نہیں دیں گے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اس کا رحم ہے، ہم رحم فرمائے گا اللہ، اجر ایڈیشنل دے گا، سزا ایڈیشنل نہیں دے گا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسانوں میں سے ایک احسان۔ تو بس جی دیانت داری بہت بڑی صفت، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو آج اگر ہم اخلاقی اعتبار سے دیکھیں نا تو بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو بے ایمان ہے، یعنی ایمان سے خالی، اور یہی ہے لمحہ فکری۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا کرے، ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم کچھ کر سکیں اپنے کاموں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پیر کو ملیں گے۔ کچھ کہنا یا پوچھنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے۔ چلیے پھر، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔